نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی گئی جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی مال، اس کے جان، اس کے والد اور بچوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لا کے اللہ کے پیارے نبی سے فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ مجھے اپنے بیوی، اپنے بچے اور اپنی مال سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، کیا تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ میں عزیز ہوں کہ نہیں ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے پیارے نبی، ابھی ایمان کی یہ کیفیت نہیں بنی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر اپنے سر کے نیچے جھکائے، اپنی گردن کو اٹھایا اور اٹھا کے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے نبی، اب میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ آپ مجھے اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے مال اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب ایمان کی تکمیل ہو گئی، ایمان مکمل ہوا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں مجھے، آپ کو اور تمام امت کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقطہ لکھا ہے کہ جتنی قومیں گزری ہیں، ہر قوم کے نبی کو اپنی قوم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن جو محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی، اس کی محبت ساری محبتوں کے سامنے ہیچ ہے۔ آقا علیہ السلام، کیا دنیا، کیا آخرت، کیا قبر، ہر جگہ آقا علیہ السلام اس امت کے لیے کڑھے ہیں، اس امت کے لیے روئے ہیں، اس امت کے لیے تڑپے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو میں اٹھتی اور اٹھ کے دیکھتی آقا باوجود یہ کہ معصوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ہانڈی جس طرح پکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر اس طرح بلک بلک کے رونے کی آوازیں آتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھتی، آقا یہ رونا، یہ راتوں کا کھڑنا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ میری امت کے لیے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے پیارے نبی جانے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے امت، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے آنے والی نسل کے بارے میں فکر نہیں کی، اپنے اللہ سے اپنی امت کے بارے میں تیقن دی لیا کہ اللہ میری امت کو یک لخت کبھی ہلاک نہ کرنا، کبھی برباد نہ کرنا۔ اللہ نے اس بات کا تیقن دیا، تو اس وقت جاتے جاتے امت کو نصیحت کی، وصیت کی اور امت کو یاد کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر روز محشر بھی ہوگا، روز محشر بھی جب سارے نبیوں کی زبانوں پہ اے اللہ میرا کیا بنے گا، اس وقت بھی پیارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور پیارے نبی اس گنہگار امت کے لیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پیارے نبی کے کہیں گے، اے نبی سجدے سے سر اٹھائیے، مانگے آپ کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو پیارے نبی کی جو محبت امت سے ہے، وہ محبت ساری دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے امت کے ایک ایک فرد کے لیے مانگا، میرے لیے مانگا، آپ کے لیے مانگا، اور امت کے بڑے سے بڑے گنہگار امتیوں کے لیے مانگا۔ تو نبی کی جو محبت امت کے لیے ہے، وہ دنیا میں ساری محبتوں میں سب سے پہلی محبت ہے۔
اب یہ تو ایک باپ ایک تصویر کا ایک رخ ہوا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ امت کو بھی اپنے نبی سے محبت ہونا ہے. اور امت کو نبی سے محبت کیسی ہونی ہے وہ پیارے نبی نے بتلایا. امت کو اپنے نبی سے ایسی محبت ہو, اپنے جان سے, اپنے مال سے, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ پیارے نبی کی محبت ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کا موقع تھا. جنگ کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے ایمان لائے. دوران مکالمہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا, ابا جان فلانے جنگ میں آپ میرے تیر کے نشانے پہ آ گئے تھے, لیکن آپ باپ تھے, باپ کی محبت آڑے آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, خدا کی قسم اگر تم میرے تیر کے نشانے پہ ہوتے تو تمہاری محبت میرے آڑ نہیں آتی تھی, میں تیر کو چلا دیتا تھا. اللہ کے رسول کی محبت مقدم تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اللہ کے پیارے نبی کی زوجہ مطہرہ ہے. وہ حضرت معاویہ کے والد اللہ کے پیارے نبی کے پاس تشریف لائے, بیٹھنا چاہا. بیٹی نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بستر پہ بیٹھنے سے منع کیا کہ یہ نبی کا بستر ہے, اس پہ کوئی نجس آدمی نہیں بیٹھ سکتا. بیٹی کی محبت باپ سے بے پناہ ہوتی ہے, لیکن بیٹی نبی کی محبت کو مقدم. بیٹی کی محبت ہوتی ہے لیکن نبی کی محبت مقدم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ غار سور کا واقعہ بارہا سنتے ہیں. غار سور میں جا رہے ہیں, پتھر نوکیلے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے. ابوبکر نے دیکھا غار میں جانے کے لیے جو راستہ ہے نوکیلے پتھر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, اللہ کے پیارے نبی میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے, آپ کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے, آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے اللہ کے پیارے نبی نے کو اپنے کاندھوں پہ لیا اور غار سور کے اندر چلے گئے. غار سور میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھکے ماندہ ابوبکر کے سر پہ سر رکھ کر گود میں آرام کر رہے ہیں. ابوبکر کی نگاہ ایک سوراخ میں پڑی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کر دیا. اندر سے سانپ آیا, ابوبکر کے پاؤں کو کاٹا. حضرت ابوبکر صدیق درد سے کراہے نہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کی نیند میں تکلیف ہو جائے. آنکھوں سے آنسو گرے. اللہ کے پیارے نبی کے چہرے انور پر پیارے نبی کی آنکھ کھلی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ پوچھا. اپنے شہر کو چھوڑنے کا دکھ ہو رہا ہے, بیوی کو چھوڑنے کا, مال کو چھوڑنے کا دکھ ہو رہا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا, اللہ کے پیارے نبی میری جان, میرا مال, ہر چیز آپ پہ قربان. اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا پھر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے معاملہ بیان کیا کہ سانپ نے مجھے کاٹا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس زخم پہ لگایا, سارا درد نکل گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے لے کے آج تک اس جگہ پہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یہ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول سے تھی. میں اور آپ بھی محبت کرتے ہیں ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک گنہگار امتی اپنے پیارے نبی سے بہت محبت کرتا ہے, لیکن محبت کا معیار صحابہ کا الگ تھا, ہم نے الگ بنا لیا. ایک بات بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں, بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے نام پر بہت زیادہ ہم نے غیر اسلامی چیزوں کو ہم نے جنم لینا شروع کر دیا. یقیناً جشن منانے کی جن حضرات نے گنجائشیں دی, کس انداز سے دی کہ آقا کی سیرت کے واقعات کو بیان کریں, آقا کی سیرت کو کہا جائے, سنا جائے. میں جشن منانا یا نہیں منانا اس پہ کلام کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن چند چیزیں جو ہمارے اپنے شہر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے نام پہ ساری دنیا کو ہم نے جو ثبوت دیا ہے, ہرگز وہ آقا کی ولادت کا جشن نہیں ہو سکتا. نوجوانوں نے روڈوں پہ ناچا, روڈوں کے اوپر میوزک لگائی, جو آقا میوزک کو, ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم اس آقا کی جشن کا ولادت ایسے منائیں گے؟ ولادت کا جشن
جن حضرات نے جلوس نکالنے کی اجازت دی، ایک پرامن طریقے سے، بہت اچھے سلیقے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے کرنے کی گنجائش دی۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف طور سے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن وہ اس طور سے منایا جائے کہ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کے جلسوں کو کیا جائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکروں کو کیا جائے۔ ہم نے آقا کی محبت کا معیار لمبے لمبے غیر اسلامی چیزوں کو ہم نے معیار بنایا، محبت کا معیار اور صحابہ نے مجھے اور آپ کو کر کے بتلایا، محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی اتباع زندگی میں آ جائے۔ بہت ہی ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ آقا کا یہ عمل فرض تھا یا سنت تھا، فرض تھا یا نفل تھا، فرض تھا یا مستحب تھا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنت چھوڑ رہے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، نفل چھوڑ رہے ہیں یہ تو نفل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل کو صحابہ دیکھتے تھے کہ میرے پیارے نبی نے یہ عمل کیا ہے، میں بھی عمل کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تھوڑی دیر لیٹا، نیند نہیں آئی، تھوڑی دیر لیٹ کے اٹھے چلے گئے۔ شاگردوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے اللہ کے پیارے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ معیار یہ تھا کہ آقا کے ایک ایک عمل کو اپنا ایک ایک عمل بنانا ہے، آقا کی صورت کو اپنی صورت بنانا ہے، آقا کی سیرت کو اپنی سیرت بنانا ہے۔ میں اور آپ آقا کی صورت اپنانا نہیں چاہ رہے، آقا کی سیرت اپنانا نہیں چاہ رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صورت کو، سیرت کو اپنانے کی ضرورت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے، نصف ساخ تک پنڈلی تک پہنچا، لباس کو پہنا۔ مکے والوں نے کہا فخر فیشن یہ ہے لباس کو ٹخنوں کے نیچے لڑایا جائے، جیسا میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے ہیرو نے ٹخنے کے نیچے پہنا، فیشن چلا، سارے نوجوان پہن رہے ہیں۔ اس حضرت عثمان غنی نے کہا میں میرے پیارے نبی کے طریقوں کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، محبت ہے اپنے لباس کو پیارے نبی کے لباس کی طرح پہننا ہے، محبت ہے آقا کے کھانے کو اپنے کھانے کے انداز میں اپنانا ہے۔ شاہی دسترخوان کسرا کے دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمے کو اٹھایا، لقمے کو اٹھا کے کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا شاہی دسترخوان ہے، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، جی بھر کے کھایا جا سکتا ہے۔ وہ صحابی رسول نے کہا میں پیارے نبی کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اور آپ شادی میں چلے جائیں، دعوت میں چلے جائیں، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شادی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہی شام میں دعوت میں بیٹھنے کھانے کا موقع ہوا، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتوں کو اتنا ضائع میں اور آپ کر رہے ہیں، کیا اس وقت میں ہمیں اللہ کے پیارے نبی کی محبت یاد نہیں آتی؟ کیا میرے پیارے نبی نے ہم کو بے یتیم بے سہارا چھوڑ دیا؟ کھانے کا سلیقہ کیا مجھے آپ کو نہیں بتلایا؟ آقا نے بتلایا، یہ بتلایا کھانا دسترخوان پہ ضائع نہ ہو، کھانا پلیٹ میں ضائع نہ ہو، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا جائے، انگلیوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے، لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھانے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، پلیٹ میں اتنا کھانا لوگ کھا پلیٹ میں چھوڑ کے اٹھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی شدت کی مجبوری ہو جائے یا تکلیف یا بیماری کی وجہ سے کوئی چھوڑ دے تو بات الگ ہے، لیکن یہ بات تکلیف مجبوری کی نہیں ہے، حرص کی بات ہے۔ دسترخوان پہ 1 سے 4 قسم کے آئٹم آ گئے، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، ہم پلیٹ میں ساری نعمتوں کو ڈال کر ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا ہم صحابہ کے ان واقعات کو یاد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں میں ہیں، 3 دن کے فاقے ہیں۔ ایک صحابہ رسول اللہ کے پیارے نبی کے پاس تشریف لائے، آ کے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی بھوک کی شدت ہے، 3 دن سے کوئی لقمہ نہیں اترا۔ اسی درمیان میں حضرت عمر فاروق تشریف لائے، 3 دن کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے 2 چہیتے صحابہ کے پیٹ میں ایک لقمہ اتر رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا، بولا قیامت کے دن تم سے ان لقموں کے تعلق سے بھی سوال ہوگا۔
3 दिन के बाद में सहाबा के पेट में लुकमा उतर रहा है और अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को कह रहे हैं क़यामत के दिन तुमसे इन लुकमों के ताल्लुक से सवाल होगा। और मैं और आप, अल्लाह इतनी नेमतें मुझे आपको खिला रहा है। सहाबा के 3 दिन के फाके हैं, मैं और आप एक वक्त का खाना छूट जाए, 10 लोगों कहते आज मैं नाश्ता नहीं करा, दोपहर का खाना नहीं खाया। इतनी नेमतें अल्लाह दस्तरखान पे दे रहे हैं। शायद ही कोई आदमी दाल खाने पे गुजर बसर हो रहा हो, दाल भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, गोश्त भी मिल रहा है। आगे चल के दावतों में 1 से 10 नेमतें दस्तरखान पे रखी हुई हैं। खुदारा उन नेमतों को खाने से पहले प्यारे नबी की मोहब्बतें हैं। सहाबा की भी वो मोहब्बतें थी, उन्होंने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन मोहब्बतों का सबूत अमल से दिया। तो मुझे भी आपको भी अमल से देना है। नेमत है जाया ना हो, नेमत है उतनी डाल लें जितना हम खा सकते हैं। जिंदगी के हर गोशे में और जिंदगी के हर पहलू में प्यारे नबी ने मुझे आपको कभी यतीम बेसहारा नहीं छोड़ा। मैंने 2 मिसालें दी, लिबास की भी दी, खाने की भी दी। इसी तरह जिंदगी के हर पहलू में एक एक मिसाल मौजूद है। हम मेयार बनाए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के हर पहलू को अपनी जिंदगी में अपनाना है। इसके लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक अव्वलन मुझे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।